اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کل شبلی فراز صاحب نے، ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ایک بیان داغا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام مثبت اشارے جا رہے ہیں اکانومی کے، سوائے مہنگائی کے۔ میں سوچنے پہ یہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ بیان ان کا کسی طرح بھی جسٹیفائی کرتا ہے۔ یہ انہوں نے ہمیں کیا اعلیٰ درجے کا کوئی بیوقوف نہیں سمجھا؟ وہ خود تو بیوقوف ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہمیں رول کر رہے ہیں، وہ ہم پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جو حکومت کر رہا ہوتا ہے وہ کم از کم ہم سے زیادہ چاتر ہوتا ہے، ہم سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، تو عوام ہی برحال بیوقوف ہے۔ اب مجھے یہاں پہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا لطیفہ کہہ لیں یا ٹونٹ کہہ لیں، وہ یاد آ رہی ہے، آپ بھی ذرا سنیں۔ ایک پاکستانی آرمی میں ایک بندہ تھا، تو اس نے اپنے گھر میں فون کیا۔ اس کے اپنے گھر میں فون نہیں تھا، کہ کوئی رابطے کا ایسا ذریعہ نہیں تھا، تو ہمسائے کے گھر میں فون لگا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ہمسائے کو فون کرتا اور اپنے گھر کی دریافت کر لیتا خیر و خیریت۔ اس نے فون کیا ہمسائے میں، تو پوچھا کہ میرے گھر میں سب خیر و خیریت ہے، تمام لوگ ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا بالکل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے، صرف آپ کا کتا مر گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ کتے کو بڑا پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا کتا مر گیا؟ اس نے کہا ہاں، کتے نے تو مرنا ہی تھا، جب اس نے آپ کے مردہ گھوڑے کا گوشت کھانا ہے تو کتے نے تو مرنا ہی تھا۔ اس نے کہا میرا گھوڑا بھی مر گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں جناب، آپ کا گھوڑا بھی مر گیا ہے، باقی خیریت ہے۔ آپ کا گھوڑا اس لیے مر گیا کہ آپ کے گھر میں فاقے تھے، بھوک تھی، افلاس تھی، وہ بھوک برداشت نہیں کر سکا تو مر گیا۔ اس نے کہا بھوک افلاس کیسے تھی؟ میں نے تو ابھی تھوڑے دن پہلے اپنی سیلری بھیجی ہے، پیسے بھیجے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں آپ نے بھیجی ضرور تھی، لیکن وہ آپ کی سیلری آپ کی والدہ کے کفن دفن پہ لگ گئی۔ وہ سٹ پٹ آیا، اس نے کہا یار میری والدہ بھی مر گئی؟ اس کا ہاں جناب، آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئی، کیونکہ ان سے آپ کے چھوٹے بیٹے کا دکھ نہیں تھا دیکھا جا رہا، اس کی وفات کا وہ صدمہ سہ نہیں سکی۔ اس نے کہا میرا بیٹا بھی مر گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں سب خیریت ہے، آپ کا بیٹا اس وجہ سے مر گیا ہے کیونکہ آپ کی بیوی جب وہ ماں کا دودھ نہیں پیے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ اس نے کہا وہ اپنی ماں کا دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا کیونکہ وہ آپ کے گھر کی چھت گر گئی تھی، چھت گرنے کی وجہ سے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ جو فون کر رہا ہے اس کے گھر میں اس کی نہ بیوی رہی، نہ بچے رہے، نہ اس کی والدہ رہی، اس کا نہ گھر رہا، گھر کی چھت گر گئی، تمام گھر کے جانور مر گئے، اور مصروف کہہ رہے ہیں سب خیریت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ شبلی فراز صاحب خدا کا نام ہے، ہمیں یہ بتا رہے ہیں آپ کہ مہنگائی کا صرف ایشو ہے، مہنگائی کی وجہ سے بڑی گڑبڑ ہے، باقی تمام مثبت اشارے کیا ہیں؟ کوئی بچے گا، کوئی رہے گا تو آپ ان کو اشارے دکھائیں گے نا۔ مہنگائی، بھوک افلاس کی وجہ سے ساری دنیا مر جائے گی، ساری عوام مر جائے گی، اشارے کس کو دکھانے آپ نے مثبت؟ میں وہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ہمارے ملک کی ایک یہ ساری ریت ہی الٹی ہے، گنگا ہی الٹی ہے۔ ہر وہ شخص وہ الفاظ ادا کر رہا ہوتا ہے جس کے لیے وہ ادا کیے گئے ہوتے ہیں۔ وہ جو مصروف کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بھی ایٹ اٹ از ایسے ہی تھا جیسے ان کے لیے کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی، نہ ان کو شرم حیا تھی، اور ان کو تو اب سبحان اللہ، ان کو اس لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ ہمیں ساری تصویر دکھائی، انہوں نے ہی ہمیں یہ سارے نقشے دکھائے کہ سب کچھ پازیٹیو ہو سکتا ہے، یہ لوگ گندے ہیں۔ وہ گندے تھے، 100% گندے تھے، لیکن جناب آپ بھی کچھ زیادہ صاف نہیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے بھی کوئی ریلیکس نہیں ہے عوام، آپ کی وجہ سے بھی کوئی سکھ کا سانس نہیں آ رہا۔ غربت افلاس اپنے پاؤں پسار چکی ہے، ہر بندہ انتہائی تنگ دست اس مفلسی کے لیول پر جا چکا ہے۔ کیوں آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیوں آپ کو نظر نہیں آتے یہ معاملات؟ کیوں آپ کو دکھائی نہیں پڑتا یہ سب کچھ؟ خدا را معاف کر دیجئے، یہ اوٹ پٹانگ سے آ کے بیان دے کر اور زخموں پر نمک مت پھینکیے۔ آپ ہمارے زخم کھریدتے ہیں جب یہ کہتے ہیں۔ آپ جن گاڑیوں میں گھومتے ہیں آپ کو سڑک پر موجود گڑھا نہیں محسوس ہوتا، آپ کی گاڑی اتنی لگژری ہے، اس سڑک پر موجود گڑھے ہمیں فیل ہوتے ہیں۔ یہ مہنگائی کے اشارے، یہ مہنگائی کا تناسب ہمیں فیل ہوتا ہے،
آپ کو نہیں آتا. آپ کو تمام مراد گورنمنٹ کے خزانے سے مل رہی ہیں, آپ کی تمام ضروریات ہمارے ٹیکس سے پوری ہو رہی ہیں. بس خدا را ہمیں معاف کر دیجئے. اس جرم کی پاداش میں ہمیں یہ سارا کچھ سہنا پڑ رہا ہے, جو جرم آپ سے پہلے حکمرانوں کو سلیکٹ کر کے ہم نے کیا, جو اب آپ کو سلیکٹ کر کے کر رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے دے. بلا شبہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, ہم نے گناہ کیے, لیکن تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا. ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہم جو چاہتے ہیں آپ تک پہنچے, آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.